اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا۔ سب سے پہلے میں آپ کے تمام ناظرین کو اس عظیم مناسبت سے جو عید فطر آج ہے مبارکباد اور تہنیت تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں خاص کر اس عید کو جو ہمارے پارہ تن اسلام فلسطین ہے ان مظلوموں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان سے اگرچہ ہم خوشی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ہمارے پارہ تن اسلام چاہے وہ پارہ چنار ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، یا خاص کر ابھی جو فلسطین میں جو نہتے لوگوں پہ دنیا کے درندوں نے ظلم و جنایت کی انتہا کر رکھی ہے، ہم ان کے ساتھ اسی عظیم یعنی امام بارگاہ تاریخی مرکزی امام بارگاہ جو یہاں تاریخی امام بارگاہ حسن آباد سری نگر سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم عید کا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ عید جیسے کہ آغا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے، انس کل یوم، ہر وہ عید ہر وہ دن لا یوصافی جس میں انسان خود کو بچائے، اپنی زبان کو بچائے، اپنی آنکھوں کو بچائے، اپنے کانوں کو بچائے، اپنے وجود کو بچائے، اور جس میں وہ گناہ نہ کرے، وہی انسان کے لیے عید ہے۔ اور آج ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے تھے، الحمدللہ یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں توفیق دی تھی ماہ مبارک رمضان میں، یہ ہمیں سعادت دی، ہمارے زندگی میں رکھا، تو اس کے بعد جو ہے جو مومنین نے اس میں روزے رکھے، عبادت کی، شب بیداری کی، راز و نیازی، تو آج جو انعام و اکرام کا دن تھا، اور آج کے اس دن میں اگر ہم پیغام یہی تھا جو ہم دونوں چاہے سورہ سبیس میں پڑھتے ہیں یا سورہ شمس میں قد افلح من تزکا، یا جو ہے قد افلح من زکا، یقیناً کامیاب انسان وہی ہے جس نے خود کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، جس نے حرام چیزوں سے خود کو بچایا ہے۔ تو اس آیت میں کہیں یہ ایسا نہیں آیا ہے کہ وہی کامیاب ہوا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، جس کے پاس کاروبار بزنس زیادہ ہو یا اولاد، بلکہ وہی کامیاب بتایا گیا ہے کہ جس میں پاکیزگی ہو، روح کی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جو خاص توجہ اس مہینے میں تھی، جہاں ہم مہمان تھے پروردگار عالمین اور خود پروردگار عالم میزبان تھا، تو یہاں پہ جو ہے ہم پھر ایک بار یہی اسی پہ تاکید میں کرنا چاہوں گا کہ کامیابی پاک و پاکیز میں یہ ہمارے لیے ایسا بننا چاہیے کہ نہ کہ فقط ہم جو عید یعنی گناہ کرنے کا دن نہیں ہے یا گناہ آزاد ہونے کا دن نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آج عید ہو گئے تو آج سے کل تک گناہ جو ہم خود کو بچا رہے تھے، معاشرہ یا سماج جو اس سے عید مبارک تو اس سے محفوظ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید ہوئی تو ہم جو پھر اپنی وہ پرانی زندگی پہ آ جائے، نہیں، بلکہ رمضان سے ہی اور خاص کر عید سے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ زندگی ہم وہ گائیڈ لائنز، وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، جن چیزوں پہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اسی میں ہماری کامیابی کہ اب جو ہے اسی کو جو ہے کنٹینیو کیا جائے، اس میں جو ادامہ دیا جائے، اور یہی پاکیزگی انشاءاللہ انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں پہ پھر یہاں پہ آپ کے سامعین کو تبریک و تہنیت اس حوالے سے ایک اور بار کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اور جو خاص کر پھر ایک مرتبہ جو دنیا کے مظلومان جہان، چاہے وہ پارہ چنار میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں، اپنے کشمیر میں، یا جو دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی انسانیت اعمال ہو رہی ہیں، جہاں انسانیت مظلوم واقع ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان سے یہی کہیں گے انشاءاللہ صبر و تحمل انشاءاللہ یہی کامیابی کی کنجی ہے اور وہی راز ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے کہ ان کا یہ ظلم و ظالم انشاءاللہ دفع ہو جائے، انشاءاللہ ان کو کامیابی اور ان کو عزت سے اور آزادی سے اپنی سرزمین پہ زندگی بسر کرنے کا انشاءاللہ حق ان کو
ملے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب۔